السلام علیکم، میں ہوں ایس انصاری، دعوت و تبلیغ، درس نمبر 3۔ دیکھیں بھائی، رائے عامہ کو ہموار کیے بغیر انقلاب ناممکن ہے۔ رائے عامہ ہموار ہو جائے تو ایک معمولی رینک کا شخص، معمولی رینک کا افسر بھی انقلاب لا سکتا ہے، اور تمام مضبوط ادارے بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ بھی تو انسان ہے، پتھر کے بت تو نہیں۔ آپ کے تبلیغ کرنے کے گراؤنڈ بھی 2 ہیں اور مینرز بھی 2، گراؤنڈ بھی 2 اور مینرز بھی 2۔ ایک پڑھا لکھا باشعور خوشحال طبقہ، دوسرا عام نچلی سطح کا کم علم یا ان پڑھ طبقہ۔ سب کو ایک ہی لکڑی سے نہیں ہانکا جا سکتا۔ یہی ہے حکمت، کہتا ہے نا حکمت سے پہنچاؤ، کہ ایک ان پڑھ سادہ سے ریڑھی باندھ کو آپ فلسفیانہ گہری باتیں سمجھانے بیٹھ جائیں، یہ نادانی ہے۔ وہ کیا سمجھے گا؟ ایک ہے اللہ کے راستے کی تبلیغ۔ اللہ، جب ہم اللہ کہیں گے تو اس میں اللہ کے تمام صفات کے پہلو آ جاتے ہیں، تمام صفات۔ یہ ہو جائے گی ایمان کی دعوت، اور پڑھے لکھے سلجھے ہوئے شخص کو ایمان کی دعوت ہی دینی چاہیے۔ وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ دلائل اور براہین پر تدبر کر سکے، کیونکہ انقلاب میں کردار اسی کا رہے گا، سبجیکٹو کردار ایسے شخص کا ہی رہے گا۔ اب آئیے قرآنی دلیل پر۔ قرآنی دلیل کہتا ہے ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، 12 کی 108۔ میں اور میرے متبعین یعنی مومنین بھی دعوت دیتے ہیں بصیرت کی بنیاد پر۔ کون سی دعوت اور کس کو دعوت؟ بصیرت کی بنیاد پر، الی اللہ، اللہ کی طرف آنے کی۔ یعنی بصیرت کی بنیاد پر، دلائل کی بنیاد پر جو دعوت دی جا رہی ہے وہ الی اللہ، اللہ کی طرف آنے کی، یعنی ایمانیات کی۔ یہاں ہمدردی جتانے، یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پڑھے لکھے آدمی سے جب ایسی باتیں کریں گے تو وہ چڑھ جائے گا۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دلائل چاہیے، گہرے دلائل۔ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں صرف پختہ دلائل کام کریں گے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ۔ اب آئیں دوسرے پہلو پر، دوسری دعوت کی طرف، جہاں آپ کے سامنے ایک بدحال، کم علم، پسا ہوا، پھٹے حال طبقہ ہے۔ اس کو آپ کے علمی دلائل، باریک فلسفے کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے، نہ وہ سمجھتا ہے نہ سمجھنا چاہتا ہے۔ اس کا میٹر یہ ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اس کا تو یہ میٹر ہے، یہ معاملہ ہے اس کا۔ تو اس کو اللہ کے تمام صفات سے کوئی غرض نہیں، اس سے صرف صفت رب یعنی بنیادی ضروریات کی فراہمی سے مطلب ہے۔ یہ علمی باریکیوں پر جب غور کرے گا، جب تھوڑا سا آسودہ حال ہو جائے گا، سلامتی میں آ جائے گا، سکھ کا سانس لے گا، اسی کو اسلام کہتے ہیں، سکھ کا سانس فراہم کرنا، اسی کو اسلام کہتے ہیں۔ یہی اسلامی حکومت پہلے مہیا کرتی ہے دکھی انسانوں کو۔ بعد میں جب دماغ کے کچھ سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں، دل و دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تب دل و دماغ کی ہم آہنگی ہوتی ہے، دل و دماغ کی ہم آہنگی کسی ابدی حقیقت پر، پھر اسے کہتے ہیں ایمان۔ لہذا دوسری دعوت کی دلیل ہم قرآن سے دیتے ہیں۔ کہتا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ، 16 کی 125۔ بلاؤ بڑی حکمت اور دانائی اور خیرخواہ انداز میں، دانائی کے ساتھ۔ تمام عام آدمی کا مسئلہ تو یہی ہے نا کہ میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ دانائی کے ساتھ بلاؤ، حکمت کے ساتھ بلاؤ، رب کی طرف، پالن ہار، بنیادی ضرورتیں پوری کرنے والا۔ عام آدمی کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کے دکھ کی دوا کی جائے، اور اس کو دعوت بصیرت، دلائل براہین سے نہیں، کیونکہ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اس کو تو صرف پکڑ کر ادھر سے ادھر کر دینا ہے، حکمت کے ساتھ یہ باور کراتے ہوئے کہ دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہیں اتنا ہی باور کرانا ہے کہ دیکھو جن کو تم ووٹ دے کر
تم جتواتے ہو وہ ووٹنگ سے پہلے پہلے یہ کچھ اور ہوتے ہیں، بعد میں یہ صرف اپنے اپنے بینک بھرتے ہیں، اپنی جیبیں بھرتے ہیں. یہ تمہارے حقیقی خیر خواہ نہیں ہیں، ان کا بائیکاٹ کرو. یہ پہلے کرنے کا کام ہے، یہ کرنے کا کام ہے جو پہلے کیا جائے گا. اس کے بعد ہم ایسی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں، ہم ایسی حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں جہاں حکومت دراصل اللہ کی ہوگی، رب العالمین کی ہوگی، جو عام انسانوں کو ان کا بنیادی حق اور اس کی بنیادی ضروریات پوری کرے گی. ایسی حکومت جہاں حکومت کا آئین قرآن ہوگا، انسانوں کا بنایا ہوا نہیں کہ وہاں چال بازی اور آخرہ پروری کے نکات ڈال رکھے ہوں اس کے آئین کے اندر. بس عوام کو حکمت اور دانائی سے یہ باور کرانا ہے، باریک باریک مسائل نہیں. قرآن کریم کو آپ ڈیپلی مطالعہ کریں گے تو یہی ملے گا. سب سے پہلے قرآن کھولتے ہی آپ کو یہ ملتا ہے الحمد للہ، تمام تعریفیں، تمام بڑائیاں، تمام جو انٹروڈکشن اس اللہ کا کراؤ رب العالمین جو رب العالمین ہے، کل عالم کا پالن ہار، کل عالم کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے والا. یہ پہلی دعوت ہے. عام آدمی کے لیے پہلی دعوت یہی ہے، یہ ان کو باور کرا دیا جائے. جب چور لٹیروں کو عوامی حمایت حاصل نہ ہوگی تو اس طرف کا جو کریم طبقہ ہے مومنین والا اور ایمان والا، اس کو حکومت بنانے میں پھر کوئی رکاوٹ نہ ہوگی. یہ پہلے رکاوٹ دور کرنی ہے، پہلے لا کا مرحلہ طے کرنا ہے، رکاوٹ دور کرنی ہے، پھر حکومت بن پائے گی. اور یہ آسانی سے چور لٹیروں کو ایوان سے نکال باہر کریں گے. ان دو پہلوؤں کو یاد رکھیں، رب کی طرف بلانا اور اللہ کی طرف بلانا. تبلیغ حق کے اور بھی کئی اصول ہیں جو قرآن نے ہمیں دیے ہیں، جو آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے لاتا رہوں گا. والسلام، آپ کا بھائی اے ایس انصاری.